السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل کیئر اینڈ بریڈنگ ٹپس۔ آج جو پیشنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے LSD لمپی سکن ڈیزیز۔ اس میں جانور کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے 106 سے 107 تک، اور اس جانور کے جسم کے اوپر بہت سے ملے نما ابار نکل آتے ہیں اور جسم پر جگہ جگہ ابھار نکل آتا ہے اور سویلن ہو جاتی ہے۔ اگلی اور پچھلی ٹانگوں میں بہت زیادہ سوجن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانور چل پھر نہیں سکتا۔ جو جانور میں آپ کو دکھا رہا ہوں گائے ہے، اس کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن مالک نے اس کی پرواہ نہیں کی، نہ ہی اس کو کوئی انجیکشن لگوایا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کی ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو سب سے پہلے میں نے اس کا ٹمپریچر نوٹ کیا۔ اس کا ٹمپریچر 107 سے بھی زیادہ تھا۔ اس کے منہ سے آپ دیکھ رہے ہیں زہر نما جھاگ وغیرہ نکل رہی ہے۔ یہ لیکوڈ مادہ اگر نکل جائے ذات بات والا تو جانور کبھی کبھار ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ یہ دیکھیں میں ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ پر پانی ڈلوا رہا ہوں تاکہ یہ کچھ ہوش میں آ جائے، پھر اس کو انجیکشن کریں گے۔ اگر جانور کا صحیح اور پر وقت علاج کیا جائے تو جانور ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس بندے نے علاج نہیں کروایا تھا، اس کو لوگ کہتے تھے کہ انجیکشن نہ لگواؤ، اس بیماری میں اگر شروع سے علاج کیا جائے تو جانور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرسٹ اسٹیج میں ہوتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے جسم پر ابھار نکل آتے ہیں، بخار ہوتا ہے، تبھی علاج کیا جائے تو یہ جانور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بیماری کی فرسٹ اسٹیج میں جو ہے نا جانور کو ہلکا تھوڑا ٹمپریچر ہوتا ہے، اسی ٹائم اچھے سے اینٹی بائیوٹک وغیرہ کھاتے جائیں تو جانور ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، اور پورے 1 ہفتے سے زیادہ اس کو ٹمپریچر 107 106 سے کم نہیں ہے، تبھی یہ گائے کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اس کو کچھ ہوش بھی نہیں ہے، ہم نے پانی بھی ڈلوایا، ٹمپریچر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو یہ ٹمپریچر اس کا کم ہوگا، 107 سے بھی زیادہ ہے ٹمپریچر، اس ٹائم اتنے زیادہ ٹمپریچر میں انجیکشن نہیں لگتے، اگر لگائیں تو فوراً ہی جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہ 3 مہینے کی گائے جو ہے حاملہ بھی ہے بیچاری۔ LSD لمپی ڈیزیز کے علامتیں اور بھی ہیں۔ یہ نیچے ناف کی جگہ جو ہے جہاں بہت زیادہ سویلن ہو جاتی ہے، اور پچھلی ٹانگوں کے شروع میں جہاں سے ٹانگیں وغیرہ شروع ہوتے ہیں کولوں کے ساتھ نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس گائے میں یہ دیکھیں پیچھے والی جو ٹانگیں ہیں اس پہ سوزش ہے، اور اس کے گلے کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ سوزش ہو چکی ہے۔ سر پر پانی ڈالنے کے بعد اس کا ٹمپریچر چیک کریں گے، دیکھیں گے 107 سے 106 سے کم ہوا، یعنی کہ 105 سے ایزیلی ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب اس ٹمپریچر 107 سے نیچے آ بھی نہیں رہا ہے، اس لیے ہم سر پہ اس کو پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سر پر پانی ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جانور کو تھوڑا ہوش میں آ رہا ہے۔ اور جب یہ اس بیماری میں صبح شام جو ہے جانور کو نہلایا جائے اس کے اچھے رزلٹ ملے ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک ہیں، جیسے سلونم ہو گیا، PPS ہو گیا، اور ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے فیونل ہو گیا۔ اس طرح اچھے سے اگر انجیکشن ٹائم پہ لگائے جائیں تو جانور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس بیچارے کو کسی نے یہ کہا ہے کہ انجیکشن نہیں لگانے، یہ بیماری اور زیادہ ہو جائے گی، اس طرح لوگوں نے اس کے دل میں ڈر اٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے بیچارہ یہ اب بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اسے کوشش کرنی چاہیے اپنے دوسرے جانور سے اس کو علیحدہ باندھیں، اس کا کھانا پینا ہر چیز علیحدہ کر دیں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ یہ بیماری بہت ہی مہلک بیماری ہے، اور یہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے ٹائم پہ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جانور۔
یہ اکثر ان جانور میں ہوتی ہے جن میں قوت مدافعت بیماری کے خلاف بہت کم ہوتی ہے، یہ اکثر اس جانور کو ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جو اصل ٹریٹمنٹ اور ٹائم پر اس کی جو ہے ویکسینیشن اگر ہو جاتی، ویکسینیشن لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ویکسین کا رزلٹ نہیں مل رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، لیکن ویکسین اگر 1 نمبر کی لگائی جائے تو اس کا رزلٹ ملے ہیں۔ چھوٹے بچڑیوں کاف وغیرہ میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی گئی ہے، اور بف میں جو ہے نا اس بیماری کی ریشو بہت کم ہے۔ اس کا دیسی علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو ہے کہ آپ نے 1 پاؤ میٹھا تیل سرسوں والا اور 1 پاؤ جو ہے نا کڑوا تیل جو تلوں کا ہوتا ہے، تل والا تیل جو ہوتا ہے، اور اس میں 1 پاؤ آپ نے دہی کو مکس کر لینا ہے۔ یہ آپ نے ایک جانور کو جو ہے نا 3 دن پلانی ہے۔ یہ 1 ڈوز آپ نے صبح دینی ہے اور 1 ڈوز آپ نے شام کو دینی ہے۔ یہ ڈوز دینے کے بعد آپ نے جانور کو اچھی طرح سے نہلانا ہے، اور جو ہے نا اگر انجیکشن وغیرہ سے فرق نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو پین ڈال کے 5 یا 6 ٹیبلٹس دینی ہے، صبح 6 دینی ہے شام کو۔ اور وہ بھی اگر آپ کو نہیں ملیں تو آپ اس کو پروفین کا جو ہے نا سیرپ بھی دے سکتے ہیں۔ پروفین کا جو سیرپ ہوتا ہے صبح فرسٹ ٹائم جو آپ نے اس کو دینا ہے وہ پورے بوتل دینی ہے آپ نے، 150 ml کی ہوتی ہے، اور جو شام کو آپ نے پھر اس کو رپیٹ کرنا ہے، پھر دوبارہ دینی ہے آپ نے وہ 150 ml والی جو برفین ہوتی ہے سیرپ۔ اب سر پر پانی اچھی طرح سے میں نے ڈلوایا ہے، اس کا دوبارہ ٹمپریچر چیک کروں گا، دیکھوں گا اگر ٹمپریچر اس کا ڈاؤن ہوا ہے 107 سے کم ہوا ہے تو پھر میں اس کو انجیکشن لگاؤں گا، ورنہ یہ جب تک اس کا ٹمپریچر کم نہیں ہوگا تو اس کو انجیکشن نہیں لگائیں گے۔ اور اس کو جو ہے نا اپنا لیمپی ڈیزیز کی وجہ سے اس بیچاری کو زہر باد ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا جو اس کے منہ سے سفید میوکس نکل رہا ہے، سفید جو جھاگ کی طرح اس کے منہ سے پانی نکل رہا ہے، وہ زہر باد کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے جسم سے وائرس وغیرہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں ہے کہ اس کو نہلایا جائے صبح شام، تو اگر آپ ڈیٹول صابن سے نہلائیں تو وہ بہت ہی اچھے رزلٹ ملتے ہیں اس سے۔